مجھے دیکھو میں آگ کا بنایا گیا ہوں. یہ سرکشی تھی اس کی، اور یہ اس کو اللہ رب العزت کی بغاوت پر اسی چیز نے اتارا، اور وہ باغی ہو گیا اور اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا. اب اس کا انجام یہ ہے کہ جب ساری دنیا کے لوگ فنا ہو جائیں گے، جب قیامت کا وقت قریب ہوگا، اللہ رب العزت سے اس نے مہلت لی ہوئی ہے کہ قیامت تک مجھے موت نہ آئے، لیکن جب اس کو موت آئے گی تو اللہ رب العزت حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ دنیا کی ساری طاقتیں تمہارے سامنے رکھی گئی ہیں، یہ ساری طاقتوں کو لو اور جاؤ. ایک خوفناک شکل اختیار کر کے آپ زمین پر آئیں گے اور آپ ایک آواز لگائیں گے. ابلیس اس آواز کو سن کر ادھر ادھر بھاگنے لگے گا. کبھی وہ مغرب میں جائے گا، کبھی مشرق میں جائے گا، کبھی شمال جائے گا، تو کبھی جنوب کی طرف بھاگے گا، کبھی سمندر کی سطح میں بھاگے گا. کہاں بھی جائے گا وہاں پر حضرت اسرائیل علیہ السلام کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا. اب وہ موت سے تو نہیں بھاگ سکتا ہے. اب بھاگتے بھاگتے وہ حضرت آدم علیہ السلام کا جہاں پر قبر شریف ہے وہاں پر جا کے پہنچے گا. وہاں پر جانے کے بعد اس وقت بھی جا کر کے حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کے پاس جا کر کھڑا ہوگا اور کہے گا کہ آدم، یہ جو آج میرا حال ہے یہ تمہاری وجہ سے ہے. اور پھر اللہ رب العزت کا حکم ہوگا، جہنم کے فرشتے آئیں گے، اس کو ایک کانٹے دار زنجیر سے جکڑ دیا جائے گا، اور پھر اللہ کے حکم سے حضرت اسرائیل علیہ السلام اس کی جان نکالیں گے. اور اس کی جان نکلتے وقت اسے اتنی تکلیف ہوگی کہ شروع سے لے کر آخر تک جتنے بھی انسان اور جنات پیدا کیے گئے ان کی جان نکلنے میں، ان کی روح قبض کرنے میں جتنی تکلیف ہوئی ہے وہ ساری تکلیفیں اس وقت ابلیس کو ہوگی. اور پھر اسے کہا جائے گا کہ اب آؤ، یہ جو تمہارے ساتھی ہیں، تمہارے بہکائے ہوئے راستے پر چلنے والے، یہ سارے کے سارے تمہارا انتظار کر رہے ہیں. یہ تمہارے شاگرد جو تمہارے طریقے پر چلنے والے تھے، آج جہنم کی دروازے کو کھول دیا گیا ہے. آؤ وہاں پر تمہارا ویلکم کیا جائے گا، تمہارا سواگت کیا جائے گا. اور پھر جہنم کے داروغے انہیں پکڑیں گے اور انہیں جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قید کر دیا جائے گا. میرے پیارے، اس سے 3 چیزیں ہمیں سیکھنے کو ملی اس واقعہ سے کہ پہلی چیز کہ حسد نہیں کرنا چاہیے، دوسرا تکبر ہمیں نہیں کرنا چاہیے، اور تیسری چیز کہ اللہ کے جو بھی حکم ہے، کہ اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا، اللہ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا، اللہ نے حج کرنے کا حکم دیا، اللہ نے زکات دینے کا حکم دیا، اللہ کے تمام حکم کو سر نیاز سے خم کر کے تسلیم کر دینا. اس میں سوال کرنے کی، اعتراض کرنے کی یا اس پہ بغاوت کرنے کی ہماری اور آپ کی یہ ہونی نہیں چاہیے کہ ہم اور آپ ان کی بغاوت کریں یا اس میں سوال اٹھائیں کہ یہ ایسا کیوں ہے، نماز ایسی کیوں ہے، روزہ کو اس طرح کیوں رکھا گیا ہے. یہ ہمیں اور آپ کو اختیار نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ہر حکم کو سر نیاز سے خم کر کے تسلیم کر دینا ہے. انشاءاللہ.